دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام۔ وأنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو۔ فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں، اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نکوکار، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ ان کی محنتوں کو، ان کی لگن کو، ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دور میں مذہب کی طرف راغب کرنا بچوں کو ایک بڑی خدمت ہے۔ مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں۔ ہمیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کی تمنا تھی آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی شوبیز کے لوگ آئے انہیں ایک نئی زندگی ملی، اور حضرت صاحب نے جس طرح پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، پھر کیسے نئی زندگی نہیں ملے گی۔ اولیاء کی محفل میں آنے کے بعد لے کر ہی جاتے ہیں، دیتے نہیں ہم۔ اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا میں تو امیر اہل سنت کا بنا لے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مختصر سے وقت میں آج 2016 سنی عیسوی میں دعوت اسلامی کا پیغام کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ 1981 سنی عیسوی کی ایک مبارک و معتبر ساعت جس میں ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کامیابی کا صحرا اس تنظیم کے بانی و امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہے۔ عشق رسول میں گم ہو کر ایک مقصد جسے مدنی مقصد کا نام دے کر پیش کیا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اس تحریک سے وابستہ مبلغین کی انفرادی کوششیں اور نیکی کی دعوت نہ جانے کتنے ہی غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر چکی ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی اور الحمدللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج ان کو یہ سعادت ملی کہ الحمدللہ یہ مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ I love دعوت اسلام۔ ساتھ ہی ساتھ 102 شعبے اب تک قائم ہو چکے ہیں۔ آئیے ان شعبہ جات میں سے چند شعبوں کی مختصر سی جھلکیاں آپ بھی دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے فروغ علم دین کے لیے ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں کے لیے تقریباً 223 جامعات قائم کیے ہیں، جن میں کم و بیش 15,000 طلبہ علم دین حاصل کرنے اور دین کا عالم بننے میں مصروف عمل ہیں۔ یوں ہی تعدم بیان اسلامی بہنوں کے لیے ملک و بیرون ملک تقریباً 222 جامعات قائم ہیں، جن میں 12,000 سے زائد اسلامی بہنیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ یوں ہی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مزید جامعات قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ملک اور بیرون ملک میں تعداد میں بیان 2400 سے زائد مدارس المدینہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ۔ الحمدللہ عز و جل نمازوں کی پابندی، گھر درس کی ترتیب، دعا پڑھنا پڑھانا اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی بڑھا ہے۔ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ ان مدارس المدینہ میں 1,10,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیا
قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہے میرا بیٹا اور بہت کچھ سیکھ رہا ہے۔ میں نے ان 18 انسٹیٹیوٹ کے بعد 19واں انسٹیٹیوٹ تھا، اس کو میں نے سب سے بہتر پایا۔ مسجد بنانا کام ہے خوش نصیبوں کا۔ اللہ عز و جل کے لیے جو مسجد بناتا ہے، حدیث پاک کے خلاصے کے تحت اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اس مجلس کے تحت صرف 1 سال کی میں اگر کارکردگی عرض کروں تو 2015-16 میں ہماری مجلس خدام المساجد نے اوسطاً یعنی روزانہ 1 سے زیادہ مسجد تعمیر کی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے سال میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں، آپ کی مجلس خدام المساجد نے 500 سے زیادہ مسجدیں 1 سال میں تعمیر کی ہیں۔ دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق دعوت اسلامی نے ایک اور شعبہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے دارالمدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم۔ تعداد بیان ملک و بیرون ملک تقریباً 39 شاخیں قائم ہو چکی ہیں، جن میں 14,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے آئی تھنک کہ پورے کراچی میں پورے پاکستان میں بھی الحمدللہ کہیں پہ نہیں دی جا رہی ہوگی۔ میں نے اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں اس لیے داخل کرایا ہے، یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے۔ دارالمدینہ اسکول بہت اچھا اسکول سسٹم ہے اور گھر میں بھی بہت سی چینجنگ آئی ہیں ہمارے۔ الحمدللہ دارالمدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم کی شاخوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات میری مراد مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن سے ہے، جس کے ذریعے قرآن پاک سیکھنا، الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب، درس نظامی کرنا، طہارت کورس، فیضان نماز کورس، تفسیر قرآن کورس، فیضان بحر شریعت کورس، اور اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو نیو مسلم کورس۔ جی ہاں، یہ سب کرنا دنیا بھر میں